السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 2 جو کہ ایک نعت ہے جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان، اس کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔ اشعار ہیں: پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ ایک بہت خوبصورت شعر، اور جس کا اگر بہت دھیان سے آپ اس کی شعر کو پڑھیں تو تشریح ذہن میں آتی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے بچوں کے لیے آسان یہی ہے کہ آپ الفاظ کے معنی یاد کریں تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو حوالہ، جو اس کو آپ حوالہ بند بھی کہہ سکتے ہیں، حوالہ اشعار، حوالہ سخن، حوالہ نظم، کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ تو جو اس کا حوالہ ہے کہ صنف کے لحاظ سے یہ نظم ایک نعت ہے اور اس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہے پھوٹا، پھوٹنے کا مطلب ہے باہر نکلنا، نمایاں ہوا، خود بخود ظاہر ہونا۔ سینہ شب، رات کا سینہ۔ شب تار، اندھیری رات، سیاہ یا تاریک رات۔ الست، پوشیدہ، عہد، وعدہ۔ اور حقیقت سے مطلب ہے اصل بات، سچائی، شناسا ہونا، جاننے والا، واقف کار یا واقف ہونا۔ مفہوم ہے: گہری اندھیری رات مراد کفر و شرک کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھا۔ اس اندھیرے اور تاریکی کو ختم کرنے والے یعنی کفر کو مٹا کر اسلام کی روشنی لانے والے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سفر معراج کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے جس مقام سے آگے جانے سے انکار کر دیا، اس مقام سے آگے کی دنیا کے بارے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تشریح ہے: اپنی نعت کے اس شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان جو کہ ایک ادیب، صحافی، خطیب اور سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، اور ان کے شعری اثاثے میں بڑی پرتاثیر نعتیں شامل ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے آخری نبی، آپ کی ولادت اور نبوت ملنے سے پہلے ہر طرف کفر، شرک، ظلم، جبر، ناانصافی غرض کے ہر برائی موجود تھی۔ شاعر نے اس کفر و شرک کو کالی رات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کالی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، اپنے رب کی طرف سے جو آپ پیغام لائے، وہ نور اور روشنی کی طرح پھیل گیا، یعنی ظلم اور کفر دکھی انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جیسے کہ انہیں اندھیرے میں راستہ مل گیا ہو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہر طرف ظلم اور کفر پھیل چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اللہ کی تعلیمات تھی، جو وہ انسانوں کے لیے لائے تھے، وہ ان انسانوں کے لیے ایک ان کے دکھوں پر مرہم بن کے لگا، اور ان کو ایسے لگا جیسے کوئی اندھیرے میں بھٹک رہا ہو اور اس کو راستہ مل گیا ہو۔ اور ان تعلیمات کے نور کا اجالا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ ان تعلیمات کو لائے۔ اور حوالہ کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے: یہی ابتدا یہی انتہا کے فروغ جلوہ حق نما، کہ جہاں سارا چمک اٹھا کشفت دجا بے جمال ہی۔ بچوں یہاں پر لفظ شب تار الست، یہ لفظ ایک مشکل ہے اور آپ نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہوگا۔ تار الست یہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تلمیح کی ڈیفینیشن آپ کو مختلف ٹائم میں بتائی گئی ہیں۔ تلمیح سے مراد ہوتی ہے کہ ایک کسی لفظ، کسی مصرعے یا جملے کے ذریعے کسی بہت بڑے تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا۔ تو یہاں پر شب تار الست تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ہوا ہے، اور اس کی تفصیل کافی لمبی ہے، ہم یہاں پر نہیں دے رہے کیونکہ 9th کے بچوں کے لیے تھوڑی سی اس میں مشکل نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بقول شاعر کہ شب تار الست کے بعد نمودار ہونے والی صبح کا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہرحال اس کا چھوٹا سا حوالہ یہ ہے کہ یہ روحوں کو جب پیدا کیا اور زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا بے شک آپ ہیں۔ تو وہ ایک آیت کے ذریعے ہے، اس کو شاعر نے تلمیح بنا کر یہاں پر دیا، لیکن بہرحال آپ کو جو تشریح یہاں پر ہے آپ اسی کو لکھیے گا۔
اس بند کے دوسرے شعر یعنی نعت کے چھٹے شعر میں جو میں بھی ایک اور سنت تلمی استعمال ہوئی ہے، اور یہ اس واقعہ کے لیے ہے جب معراج کے سفر کے دوران سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس سے آگے آپ اکیلے جائیں کیونکہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہاں پر شاعر کے کہنے کا مقصد ہے کہ جبرائیل کو اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتہ ہے، لیکن میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ آپ اس سے سدرۃ المنتہا کے مقام سے بھی آگے گئے۔ اور شاعر اس شعر میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعلیٰ مرتبہ بلند مقام عظیم نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے کے مقامات بھی دکھائے اور آسمانوں کی سیر کروائی۔ اور دوسرا یہ کہ نہ کہ سدرۃ المنتہا کے آگے کے مقامات کی سیر کروائی وہ دکھائے، بلکہ وہاں کی حقیقتوں سے بھی روشناس کروایا، وہاں کی حقیقتوں سے بھی اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے شناسا کیا۔ تو ایک بہت خوبصورت شعر جو حوالہ کا ہے، سرے لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی، یعنی کہ میرا نبی وہ نبی ہے جس کو آسمانوں سے طلب ہوئی اور وہ گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اور اے میرے نبی آپ کے عروج کی، آپ کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے، آپ بہت بلند مرتبہ مقام والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈنٹس، اگر تشریح سمجھنے میں کسی بھی قسم کی آپ کو مشکل ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ حافظ۔